बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आली जा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज दिन भर की अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है इस वक्त हम हालत जंग में हैं। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला आवर है और पाकिस्तान उसका मौसर जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान जो जो जवाब देता जा रहा है उसकी शिद्दत और हिद्दत दुश्मन इतनी ज़्यादा महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान ने अभी बाकायदा तौर पर इंडिया के अंदर कार्रवाई की नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया खुद साख्ता कार्रवाइयाँ करके उसको पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन DGISPR और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जो अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें DGISPR ने वाजे कर दिया है कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी शिद्दत, उसकी आवाज़, उसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। ये पैगाम दिया है तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने। तो पाकिस्तान बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव्स खेल रहा है। आज हमने देखा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स भेजे गए, ड्रोन्स गिराए गए, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने उनको बहुत सक्सेसफुली डिटेक्ट किया। और हमने ये देखा कि कुछ देर के लिए कौम के अंदर इस्तराब था, बेचैनी थी। लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्यों मुतअद्दिद मुकामात कराची, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी यहाँ तक ड्रोन्स कैसे पहुँच गए, इनको उसी वक्त क्यों नहीं मार गिराया जब ये LOC के करीब थे। ये एक जेनेरिक ऑडियंस का जनरल सवाल था और ये सवाल बनता भी है, लेकिन इसका जवाब दिया है DGISPR ने और इसकी क्लैरिफिकेशन की है और बताया है कि असल इसके पीछे मामला क्या है। तो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो जो खुदा न खास्ता कोई ड्रोन, कोई जहाज़ दुश्मन का पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है वो पाकिस्तान डिटेक्ट करता है। पाकिस्तान की उसके ऊपर नज़र है। पाकिस्तानी अफवाज 24 घंटे बिल्कुल एक्टिव हैं। और इन ड्रोन्स का मामला ये है कि ये इसराइली साख के हॉट कॉप हैं और ये बहुत ही जदीद हैं और ये रडार में नहीं आते। और भारत इसराइल के ताउन से ये हेरोप सुसाइड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये इसका वॉरहेड वेट 23 किलोग्राम तक है और ये 4500 मीटर तक फ्लाइट सर्विस दे सकता है और इसका वेट 135 किलोग्राम तक हो सकता है। और इनमें से एक ऐसा भी आया जिसने अपने साथ 40 किलोग्राम का बारूदी मवाद भी अटैच किया हुआ था। बेसिकली इन ड्रोन्स को पाकिस्तान में भेजने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी अवाम में पैनिक क्रिएट किया जाए कि वो पाक अफवाज पर दबाव डालेंगे, वो भी जवाबी कार्रवाई करें पैनिक में जो इतनी ऑथेंटिक ना हो। साथ ही साथ सर्वेलेंस के लिए ज़्यादातर इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। और ये ड्रोन है, इनकी खसूसियत ये है कि ये नज़र कम आते हैं, रडार में नहीं आते। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये किसी मुल्क की सरहद में दाखिल होते हैं और जब हार्ड किल दो तरह से इस तरह के टारगेट्स को गिराया जाता है। एक तरह हार्ड किल होता है, एक सॉफ्ट किल। अगर हार्ड किल किया जाए तो ये जो ड्रोन है ये जहाँ से ऑपरेट हो रहे होते हैं वहाँ पर सिग्नल भेजते हैं जिससे उनको पता चलता है कि पाकिस्तान या किसी मुल्क ने कहाँ कहाँ पे अपने रडार सिस्टम लगाए हुए हैं, डिटेक्टिव सिस्टम लगाए हुए हैं, ताकि नेक्स्ट मूव अगर वो करें, बिग बर्ड्स जब वो भेजें, बड़ी कार्रवाई करें तो उनको पता हो कि इनके यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, हमने यहाँ से बच के जाना है। तो ये उनकी अपनी तरफ से स्मार्ट मूव थी। तो लेकिन पाकिस्तान ने ओवर स्मार्ट होते हुए, बल्कि आपके प्रो होते हुए बेहतरीन जवाब दिया और हार्ड किल करने की बजाय उन जो ड्रोन्स थे उनको थकाया आप कह लें। और जब वो अपनी मैक्सिमम परवाज कर चुके थे, डिफ्यूज हो चुके थे, उनको हाईजैक किया एक तरह से और उनका राब्ता बिल्कुल जिस जहाँ से वो कंट्रोल हो रहे थे उनको वहाँ से मुनक़ता किया और उनको मार गिराया। तो जहाँ पर 5 जंगी त्यारे भारत के गिराए गए, 3 राफेल गिराए गए, उसके बाद 29 4 मजीद इजाफा हुआ है। DGISPR ने बताया 29 के करीब ये
ہروپ سوسائڈ ڈرونز پاکستان نے مار گرائے اور انتہائی مہنگا ہے. اور آج سے پہلے جس طرح رافیل نہیں گرایا گیا یہ بھی پاک افواج کی کریڈٹ پہ ہے, پاک فضائیہ کی کریڈٹ پہ ہے, اسی طرح ان ڈرونز کو بھی اس طرح سے نہیں گرایا گیا, اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں گرایا گیا جو پاکستان نے کر دکھایا ہے اور پاکستان نے ڈرونز کو گرایا ہے, یہ بھی پاکستان کے کریڈٹ پہ ہے. تو پاکستان نے اب یہ واضح کر دیا ہے. آج وزیر اعظم ہاؤس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی پہنچے تھے اور وزیر اعظم کی سربراہی میں عسکری قیادت کی سربراہی میں بہت اہم اجلاس ہوا ہے. آئندہ آنے والے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں. وزیر اعظم کے بہت کلوز ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں عرفان صدیقی. انہوں نے کہا کہ اب مناسب وقت کو چنتے ہی ایک مؤثر جواب دیا جائے گا ہندوستان کو, اور اس حوالے سے وزیر دفاع بھی پہلے کہہ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رافیل پاکستان نے مار گرائے ہیں. اس کی اب ہمیں جو آپ کہہ لیں کہ دلیلیں ہیں, شواہد ہیں, اور جو بھارت اس کو ماننے سے انکاری ہے اب انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے, سی این این دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ سی این این پہ جو رافیل کمپنی کے ایک نمائندے ہیں وہ دے رہے ہیں. فرینچ کمپنیاں اس بات کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں کہ پاکستان نے رافیل کو مار گرایا ہے. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے, دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے یہ ایک ہے. یہ تو ہو گیا معاملہ جو آج ہمارا دشمن کے ساتھ تھا. پاکستانی افواج چاقو چوبند تھی, چوکس تھی, اور آج 29 کے قریب یہ سمارٹ آپ کہہ لیں کہ ڈرونز پاکستان نے مار گرائے ہیں. اور بہت ہی اہم اعلان کیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے, واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کا وقت سلیکٹ کرے گا اور اپنے ٹارگٹ کو متعین کرے گا, اور پھر جب پاکستان اٹیک کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. یہ بات کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے فوراً ہی بڑا دعویٰ کیا کہ پاکستان نے جموں کشمیر پر اٹیک کر دیا ہے, ڈرونز مارے ہیں, ڈرونز بھیجے ہیں, میسائل اٹیک کیا ہے. لیکن اب سے کچھ ہی دیر قبل جیسے ہی انڈیا نے یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے تو ٹاپ بریکنگ آئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور اس بات کی مکمل طور پر تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبر فیک اور جھوٹ ہے. ان فیک خبروں کو پھیلانے کا مقصد یہ ناکام اور جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے. ان جھوٹی خبروں کو پھیلا کر بھارت پاکستان پر اپنی ننگی جاری رکھنے کا مسلسل جھوٹا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے. ان جھوٹی اور من گھڑت خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو آپ نے بھی کوئی بھی خبر آگے فارورڈ کرنے سے پہلے, سرکولیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کی تصدیق کرنی ہے. پاکستانی میڈیا چینل نے اس سارے اسنا میں بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے, بہت ہی ایکٹیو رپورٹنگ کی ہے, لیکن بہت آپ کہہ لیں کہ ذمہ دار رپورٹنگ کی ہے, اور لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کیا, وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا, وار مانگرنگ نہیں کی جو انڈین میڈیا نے کیا ہے. تو پاکستانی میڈیا پر ہمیں فخر ہے, اور ہم انشاءاللہ بینگ اے پارٹ آف میڈیا, بینگ اے جرنلسٹ, ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے, مصدقہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن دوسری جانب آج ایک افسوسناک پہلو یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں, آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے. جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ جمعرات کے روز سیاسی قائدین اور رفقا دوست بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کر سکتے ہیں عدالتی حکم کے مطابق. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سہیل خان افریدی پہنچے, وہاں پر شاہد خٹک پہنچے, اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور پہنچے. تو وہاں پر ان کو ناکے پر روک لیا گیا, وہاں پر ان کی پولیس حکام سے تلخ کلامی ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, چیف منسٹر ہوں, لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی. وہاں پر گھنٹوں وزیر اعلیٰ نے انتظار کیا, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک چھلی والے سے چھلی لے کے کھائی, اس کو 50,000 روپیہ بھی دیا. اس نے کہا میرے پاس بائک نہیں ہے, اس کو بائک کے لیے 50,000 روپے دی, اور ایک کارکن کو اپنا قیمتی پرفیوم بھی دیا. لیکن بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے. اینڈ پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے, عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے. اور اب
مریم نواز نتھیا گلی میں واقع اپنے گھر میں انٹر ہو کے دکھائیں تو میں مانوں، اور کوئی بھی ایم این اے نون لیگ کا کے پی میں انٹر ہو کے دکھائے تو میں مانوں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کروشل ٹائم پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے دینی چاہیے تھی، اور یہ واقعی میں قومی یکجہتی کا تقاضا بھی ہے۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ڈپلومیٹک افیئرس پہ، فارن افیئرس پر دسترس رکھتے ہیں، گرپ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کا ورژن جاننا چاہتے ہیں، اور اس سے حکومت بھی کافی رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اس وقت یہ تقاضا ہے قومی یکجہتی کا کہ جب دشمن ہم پر حملہ آور ہے، عمران خان صاحب کو اسٹیک آن بورڈ لیں، اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں۔ کیا ہے، اڈیالہ جیل سے ہیلی کاپٹر اڑے اور عمران خان صاحب کو لے کے وزیر اعظم ہاؤس لینڈ کریں، وہاں پر بیٹھ کے مشاورت کریں۔ سوچیں جب ایک تصویر میں عمران خان، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، جنرل عاصم منیر چاروں اکٹھے ہوں، کیا دنیا میں پیغام جائے گا۔ یقین جانیے کہ دشمن کی گولیاں کم اور پاکستانی عوام کی چھاتیاں زیادہ پڑ جائیں گی، اتنا لوگوں کے اندر جوش و جذبہ ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹی مسٹ پریویل، اور اس طرح کی جو ہتھ کنڈے ہیں، عجیب قسم کے یہ سوچیں ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ چھوٹی سوچ ہے، اور پی ٹی آئی کارکنان کو، پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، ان کا ورژن سامنے آئے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت کیا سوچ ہے، اور عمران خان صاحب کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مل جل کر فیصلے کریں تاکہ دشمن کو کسی قسم کی کوئی نرمی پاکستان کی جانب سے نہ دکھائی دے۔ پاکستان مضبوط ہے، آج ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کے جوش و جذبہ عروج پر ہے، پاک فوج کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ ہندوستان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ محمد علی جاں خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔